آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ چلتا ہوا کاروبار رک گیا، ہنستا بستا گھر لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے برباد ہو کے رہ گیا، کسی چیز کو نظر لگی ایسی کہ وہ کام پھر پوری زندگی بھر ہو کر ہی نہیں دیا۔ یہ سب کیا ہے، کیوں ہے اور ہوتا کیسے ہے، سب کچھ آپ کو بتائیں گے۔ ذرا غور سے دیکھیے گا، کیونکہ اب آپ کے پاس پہنچنے والی ہیں نظر بد کی 40 علامات۔ میں ڈاکٹر فہد آرتانی روشنی والا، آپ کا روحانی معالج، آپ کا روحانی استاد، سب سے بڑے اسلامک ہیلتھ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جسمانی طور پر کیسے بد نظر آپ کے جسم کو خراب کرتی ہے۔ جسم میں کہیں پر بھی کسی وقت اچانک سے درد اٹھتا ہے، کبھی سر میں درد اٹھتا ہے اور پھر وہ درد اتر کر کندھوں تک آتا ہے، اور جو سینے میں درد اٹھتا ہے اس میں عجیب سی ایک جکڑن ہوتی ہے، اور جو پیٹ میں درد ہوتا ہے وہ ادھر ادھر موو ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ بھی بد نظر کے بد اثر کی ایک علامت ہے۔ پیروں میں اچانک سے کوئی درد پیدا ہو جائے گا اور پھر یہ محسوس ہوگا کہ شاید پیروں میں کوئی جان ہی نہیں۔ آنکھوں میں چبھن اور دھندلا پن محسوس ہوگا۔ کمر میں، گھٹنوں میں اور گردن میں عجیب سا درد رہے گا، اور گوشت تو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے جسم کے اندر کوئی پانی بھرا ہوا ہے۔ الٹی جیسا محسوس ہوتا رہے گا، لیکن الٹی یا وومٹ کبھی بھی آئے گی نہیں، اور جسم کبھی ایسے برف جیسا ٹھنڈا محسوس ہوگا اور کبھی اچانک بیٹھے بیٹھے بخار ہونے لگ جائے گا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں بد نظر کی وہ علامات جو آپ کے قلب کو اور ذہن کو برباد کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جس کو بد نظر لگتی ہے اس کو آنے والے وقت کا خوف بے تحاشا ستانے لگتا ہے۔ ڈپریشن محسوس ہوتا ہے، لیکن ڈپریشن کی کوئی بھی دوا کام نہیں کرتی، کیونکہ دراصل بیمار تو روح ہوتی ہے، اس کی صرف اور صرف علامات ہی جسم پہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ نیند کی ترتیب ایسے بگڑ جاتی ہے کہ بار بار نیند آتی ہے، ورنہ رات بھر ہی نیند نہیں آتی، اور بنا کسی وجہ کے ہی دل گھبراتا ہے اور عجیب و غریب خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔ سوچوں کا غلبہ اتنا زیادہ رہتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سوچوں کی وجہ سے ذہن کہیں پھٹ نہ جائے۔ بیٹھے بیٹھے بلا وجہ غصہ آتا ہے، لیکن اس غصے کی کوئی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی، اور جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس دنیا میں، اس کا چہرہ ہی بلا وجہ برا لگنے لگ جاتا ہے۔ بد نظر کی ایک عجیب و غریب علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ لڑائی جھگڑا گھر میں ہونے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی وجہ تو دراصل لڑائی جھگڑے کی تھی ہی نہیں۔ اگر آپ کو بھی زندگی کے کسی موڑ پر بد نظر نے بڑا ستایا ہے اور بڑا دل دکھایا ہے تو کمنٹس میں جا کر اپنی تکلیفوں کا کھل کر اظہار کیجئے، کیونکہ جب روشنی دعائیہ لسٹوں میں آپ کا نام شامل ہو تو وہ آپ کے زخموں پر مرہم کا کام کرے۔ بد نظر کی بے شمار علامات ہیں جو کہ آگے چل کے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ بد نظر چاہے آپ کے اوپر جس بھی طریقے سے وار کرے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا بہت واضح طور پر جامع جواب عطا فرمایا۔ بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے آخر 3 سورتوں کو صبح شام 3 بار پڑھنا ہے۔ بس جب سورہ اخلاص آپ پڑھنے لگیں تو نیت کیجیے گا کہ جسمانی طور پر اگر بد نظر نے آپ کو توڑا ہے تو جسمانی ساری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں، اور پھر جب سورہ فلق پڑھنے لگے نا تو پھر یہ نیت کیجیے گا کہ قلب کو اور ذہن کو جو شیطان نے جکڑا ہوا ہے اسے چھوڑ دیں، اور جب 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھنے بیٹھیں تو نیت یہ کریں کہ آپ کی روح شیطانی بد اثر سے اور بد نظر سے پاک ہو جائے، اور جس شخص کے کاروبار پر نظر لگے گی اس کو ان ایکسپیکٹڈ نقصانوں کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ اچھا خاصا ویل آف آدمی بھی پیسے کا محتاج ہو جائے گا۔ بد نظر تو دراصل ایسے انسان کی خوشیوں کو کھا جاتی ہے کہ چلتی ہوئی اچھی خاصی نوکری بھی بے روزگاری میں بدل جاتی ہے۔ پیسہ پہلے تو آتا نہیں، اور آ کر کہاں چلے جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ پیسہ چاہے جیب میں رکھا ہو یا کہ بینک میں، پتہ ہی نہیں چلتا بعد میں حساب کرنے کے ٹائم پر کہ پیسہ کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا۔ چاہے بد نظر نے چلایا ہو ایسا چکر کہ ہر دعا ہر دوا ہو گئی ہو بے اثر، انشاءاللہ ہوگی آپ کی بھی ہر کوشش اب کارگر۔ ملائیے نمبر، یہ ہے روشنی سینٹر۔ یا پھر بیماری کوئی ستاتی ہو، یا زندگی کے ہر دوسرے قدم پر ناکامی مل جاتی ہو، یا پھر جادو ٹونا ہو، یا کوئی ہو بد اثر، یا شیطانی کوئی ہو چکر، انشاءاللہ مجھے درود پاک کے صدقے، درود پاک سے اور درود پاک والے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ آپ اندھیروں سے ضرور نکلیں گے اور روشنی میں ضرور آئیں گے۔ نظر کے لگنے پر انسان کی زندگی میں آ کر انسان کے معاملات کو خراب کرنے پر اگر کسی شخص کو ذرہ برابر بھی شک ہے تو سن لیجئے کہ آقا نے فرمایا کہ نظر حق ہے، اور اب جو کوئی بھی حق پر رہنا چاہتا ہے اسے نظر کے لگنے پر ایمان لانا پڑے گا۔
جس پر نظر ہوتی ہے اس میں ایک خاص عجیب و غریب علامات ملتی ہیں کہ وہ جب کبھی بھی جس کسی کے ساتھ بھی بھلائی کرتا ہے وہی شخص اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ رشتہ دار تو یوں معلوم ہوتے ہیں کہ جیسے چھوڑ کر جانے کی تیاری میں رہتے ہیں، انسان کہیں دور اکیلا ہی کھڑا رہ جاتا ہے۔ ایک اور بات بھی ہوتی کہ انسان کہنا چاہتا ہے کچھ اور ہی بات، لیکن منہ سے بے اختیار کچھ اور ہی نکل جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ بھلائی کی بات جب آپ آگے بھیجتے ہیں تو وہ پھیلتی پھولتی ہوئی دوبارہ آپ کے پاس جا کے پہنچتی ہے۔ لاکھوں لوگ انشاءاللہ بد نظری کے اس بد اثر سے شفا پانے والے ہیں۔ اپنا حصہ بھی آپ لیتے جائیے، شیئر کا بٹن دبائیے۔ بد نظر کو انگریزی میں ایول آئی کہتے ہیں۔ اگر شیطان کی یہ آنکھ آپ کا بھی پیچھا کرتی ہے تو محتاط رہیے۔ اکثر اکیلے میں آپ کو ضرور یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ آپ اکیلے تو ہیں لیکن کوئی ہے موجود آپ کے ساتھ جو اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ آپ کو ضرور یہ محسوس ہوگا کہ کمرے میں کوئی آیا، بیٹھا آپ کے پاس یا پھر اٹھ کے چلا گیا۔ ایک اور علامت ہوتی ہے بد نظر کی، بیڈ لک۔ یوں معلوم ہوتا ہے انسان کو جیسے کہ بد نصیبی نے اس کا پیچھا ہی پکڑ لیا۔ اپنے بار بار ناکام ہونے کی وجہ سے بندہ اپنے رب کے سامنے فریاد میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رب میرے نصیب میں کیا ہی لکھا ہوا ہے۔ اس میں ہاتھوں کا چولہے سے جلنا، بار بار جا کے پیروں کا فرنیچر سے ٹکرانا اور ایکسیڈنٹ ہونا شامل ہے۔ چیزیں بار بار ہاتھوں سے گر کر ٹوٹ جاتی ہیں اور سنبھال کے رکھی ہوئی چیز ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل پاتی ہے۔ اب سنیے، ایک ثابت شدہ لال مرچوں کا ایک خاص عمل آپ کو سکھا رہا ہوں۔ بد نظر کو اتارنے کے اس طریقے سے نہ صرف بد نظر اتر جاتی ہے بلکہ یہ ٹیسٹ بھی ہے چیک کرنے کا بد نظر کو۔ یہ ایک ثابت شدہ عمل ہے، اسے اپنائیے اور ہو سکے جتنا اس سے فائدہ اٹھائیے۔ بس بد نظر کی جتنی زیادہ شدت ہو اتنی ہی زیادہ آپ کو لال مرچیں لینی ہے، یعنی کہ 3، 5 یا 7 آپ کو گول لال مرچیں لینی ہے۔ اسے 7 مرتبہ سیدھے ہاتھ کی مٹھی میں بند کر کے اوپر سے نیچے کی جانب جس پر بد نظر لگی ہو اس پر وارنا ہے، اور پھر 7 ہی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اسے توے پر چلا دینا ہے۔ بس اصولی بات یہ ہے کہ اگر دھانس نہ اٹھے تو بد نظر ہے۔ اس عمل کو آپ کو روزانہ دہرانا ہے جب تک کہ دھانس اٹھنا شروع نہ ہو جائے۔ اور جس کے اوپر ہوتی ہے بد نظر اس کے جسم پر ایسے ایسے نشان بننے لگ جاتے ہیں جس کی بظاہر کوئی بھی وجہ نہیں ملتی۔ جسم پہ خروشنے کے نشانات بنتے ہیں اور چہرے پر عجیب و غریب دانے نکل آتے ہیں۔ چہرہ تو ایسا بے رونق ہو جاتا ہے کہ جیسے خوبصورتی تو خدا حافظ کر کے کہیں چلی جاتی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاید رونق دوبارہ لوٹ کر چہرے پر آئے گی ہی نہیں۔ بد نظری کے معاملات کے اندر ہمیشہ خواب آپ کے بے ربط رہیں گے، جس میں اپنے آپ کو بے تحاشا بھاگتا ہوا اور بے چین دیکھنا شامل ہے۔ اور جس کے اوپر بد نظر کی شدت بہت زیادہ ہوگی اسے قرآن پاک کی تلاوت کے وقت اور اذان کے وقت بے تحاشا بے چینی ہوگی اور اباسیاں بہت زیادہ آئیں گی۔ اور شدت کے ساتھ جس کے اوپر بد نظر ہوگی اسے اتنی تیز گرمی لگے گی کہ پنکھے کے نیچے بیٹھنے کے باوجود پسینے چھوٹتے رہیں گے۔ اور جس وقت بد نظری اپنی انتہا کو چھوڑنے لگتی ہے تو بہترین پڑھنے والا بچہ بھی تعلیم کو چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور ترقی کرتے ہوئے انسان کو کام کاج پر جانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پر یقین ایمان کی حد تک رکھنا ہے، اور پھر شفائیں اور آسانیاں آپ کو کیوں نہیں ملیں گی؟ اللہ نے ہی تو ساری کی ساری جڑی بوٹیاں اور ساری کی ساری دوائیں پیدا کی ہیں۔ اللہ کو آپ کے نصیب کی بھلائی آپ تک پہنچانی ہوگی تو وسیلے، ذریعے اور بہانے وہ بنا ہی دے گا۔ آپ پر لازم ہے کہ اپنا نام دعا میں ضرور شامل کروائیے۔ اپنے آپ کو مشکلات کے دلدل سے نکالنے کے لیے شیئر کا بٹن دبائیے۔ اگر کرنا چاہتے ہیں مجھ سے براہ راست کوئی بھی سوال تو دنیا کے کسی بھی کونے سے ان نمبروں کو ملائیے، انشاءاللہ آپ کو روشنی میں تو میں لا کر رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔